السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کے خطبے کا موضوع اعمال کی حقیقت اور اس کی باطنی سچائی، ریئلٹی آف یور ایکشنز. تو جب انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے. جس طرح انسان کا وجود بھی دو چیزوں سے بنا ہوا، ایک اس کا بدن، ایک روح ہے. جس طرح بغیر روح کے بدن کا کوئی مقصد نہیں ہے، اسی طرح کسی عمل کے باطن کو پہچانے بغیر اس کے ظاہر کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. جس طرح بغیر روح کے بدن ہلتا ڈولتا نہیں ہے، یوزفل نہیں ہے، اسی طرح کسی عمل کی حقیقت اس کے باطن پہ نگاہ کیے بغیر عمل اسے آگے نہیں بڑھاتا، بڑی منزل تک نہیں لے جاتا. اسی لیے کیونکہ عمل کے سلسلے، عمل صالح کے سلسلے میں 2 سال پہلے میں خطبہ دیا تھا، اس میں عمل کے سلسلے میں بہت چیز، عمل صالح کیا ہے اس پہ گفتگو کی تھی. آج یہ کہ عمل کی ڈیپتھ کیا ہے، ہم عمل کی ریئلٹی کو کتنا سمجھتے ہیں، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں کیا اس کی غایت کو جانتے ہیں، اس کی انتہا سے واقف ہیں کہ نہیں ہیں، اور کیا ہم نے اس انتہا کے لیے نیت بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے، اور اگر ہم نے کبھی عمل کیا تو کبھی چیک کیا کہ ہم نے اس غایت کو حاصل کیا کہ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز، کیونکہ جب انسان صرف نیت نہیں کرتا بلکہ اس کو اچیو کرنے کی، اس گول کو جو اس کے عمل کے ذریعے اسے ملنے والا ہے اس کو حاصل کرنے کی اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرے کہ میں نے جس مقصد کے لیے عمل کیا تھا کیا عمل مجھے وہاں تک پہنچا رہا ہے نہیں. بہت ہی کامن یوز ورڈ ہے عین میم لام عملہ. یہ 360 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. 360 ٹائم جو ہے لفظ عمل قرآن مجید میں آیا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو فارم ہے جو ورب کے طور پر، کیونکہ دیکھیے خوبصورت کیا ہے، ناؤن اور ورب. ورب کا مطلب ہی ایکشن ہوتا ہے. کوئی بھی عمل جو ہے جہاں کھانا پینا آپ لگاتے ہیں تو ورب، تو 276 ٹائم جو ہے وہ ورب کے طور پر آیا ہے، اور تقریباً 71 ٹائم جو ہے ناؤن کے طور پر آیا ہے، اور 12 مرتبہ عامل یعنی اس کا جو ہے وہ ایکٹیو جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کے پارٹیسپل کے طور پر آیا، اور عاملہ صرف 1 مرتبہ آیا. تو یہ بہرحال اس کا روٹ ہے. لیکن یہ کیوں اس ڈسکشن کو چنا، اس کا روٹ کیا ہے، کیوں میں نے اس سبجیکٹ کو چنا؟ اصل میں یہ نہج البلاغہ کے جو کلمات قصار ہیں 456، یا یہ جو حدیث ہے یہ امام کے قول الحکم میں بھی آئی ہے. تو اس میں امام نے کمیل سے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ یا کمیلو لیس الشان ان تصلی وتصوم وتصدق، الشان ان تکون الصلاۃ بقلب تقین وعمل عند اللہ مرضی وخشوع سوی. امام کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیل، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو یا راہ خدا میں انفاق کرو. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہارا قلب سلیم ہو، نماز پڑھتے وقت تمہارے دل میں خشوع و خوف خدا ہو. جس خدا کے سامنے جھک رہے ہیں اگر اس خدا کا خوف ہی نہیں ہے تو پھر جھکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر جھک رہا ہے انسان کا، دل جھک نہیں رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو امام فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ بقلب نقی وعمل عند اللہ مرضین. دوسرا کیا، جو بھی عمل کر رہے ہو اس کے پیچھے رضایت الہی مطلوب ہے کہ نہیں، خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو یا نہیں. جو انسان خدا کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے وہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے عمل کا اسے فائدہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ غایت خدا کو راضی کرنا ہے. پھر اس کا کچھ فائدہ دنیا میں ہو یا نہ ہو وہ فائدہ اسے ملنے والا ہے، کیونکہ ادھر اس کے دل میں نیت رضایت خدائی، عمل کا غایت اسے یعنی جو پیک ہے اسے
مل گیا. وہ خشوع صبین کہ انسان جب بھی کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے اندر خشیت الہی موجود ہو. تو یہ خود امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم کوئی عمل کرنا چاہتے ہو تو اس عمل کے لیے تمہاری نگاہ میں رضایت الہی ہی سب سے بڑی غایت ہے. اگر خدا تمہیں اس عمل سے مل گیا تو پھر کچھ ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس عمل کے اندر یا تو اتنا غافل ہو جاتا ہے یا یہ کہ اس عمل کی غایت کو نگاہ میں نہیں رکھتا. اچھا یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے گول کہ ایک ہی سیکنڈ میں انسان اسے اچیو کر لے. اس کے لیے بھی ایک پروسیس ہے, بڑا طولانی انسان کو جو ہے وہ ریاضت کرنی پڑتی ہے, ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس پیک کو حاصل کر سکے, اس غایت کو حاصل کر سکے. کیونکہ انسان جب تک اس غایت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں ہوگا تب تک وہ اپنے عمل کی صحیح جزا نہیں پا پائے گا. یہاں پر ظاہر جو ہے عمل کا یہ زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم جو نماز پڑھیں اس میں اٹھک بیٹھک ہے, یہ سب ارکان ہے, یہ سب چیزیں, لیکن غایت اس کی بہت خوبصورت ہے. اور اسی کے لیے یہاں کہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. خدا کہ جو شخص اچھے کام کرے گا, خواہ مرد ہو, علیہ السلام مرد ہو یا عورت ہو, بشرط کہ مومن ہو. یہاں کیا پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. اگر وہ صحیح ایمان کے بغیر کوئی عمل کر رہا ہے تو پھر اس کا عمل آگے بڑھے گا ہی نہیں. تو ہم کیا کریں گے, ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے اور کھجور اور گٹھلی کی شکاف کے برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم عمل کو تمہارے دیکھ رہے ہیں. اور اب یہاں خود رسول اکرم نے اس کا ایک پیغام دیا. کیا ہے عمل کی ایک غایت رسول نے بتائی ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے. تو رسول فرما رہے ہیں خیر الامور خیرها عاقبہ, ایسا عمل جس کی عاقبت خیر ہو وہی عمل خیر ہے. جس کی عاقبت خیر نہیں ہے پھر وہ عمل خیر نہیں ہے. تو اب یہ ایک کلیہ بتا دیا, ایک ہمارے لیے بہرحال ایک پیغام دے دیا کہ کسی عمل کی اگر عاقبت بخیر ہے تو پھر عمل بھی خیر ہے, اگر اس کی عاقبت بخیر نہیں ہے تو عمل خیر نہیں ہے. اسی لیے یہاں دیکھیے بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پر, اگر آپ اس چیز کو ذرا سا ایک لمحے کے لیے سوچیں, ہمارے امر معروف و نہی عن المنکر میں کبھی کبھی جو ہے وہ اسی لیے روک دیا جاتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم بخیر نہیں ہے. ابھی کہیں گے ابھی جھگڑا ہو جائے گا, ابھی معاملہ خراب ہو جائے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی چپ رہ جائے, پھر وقت آئے گا تو بتایا جائے گا. بتانا ضروری ہے لیکن عاقبت بخیر یہی ہے کہ اس کا خیر نہیں, اس کا آؤٹ کم اچھا نہیں ہے. تو یہ چیز اب یہاں سورہ جاثیہ کہ جو ہے آیت نمبر 15 میں خدا کہہ رہا ہے کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. خدا کہہ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو اصل میں عمل عامل پہ اثر کرتا ہے. عمل جو ہے عمل کرنے والے پہ ایفیکٹ ڈال رہا ہے. اس لیے کہتا ہے کہ جو بھی جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا سو اپنی ہی جان کو نفع بخشا, اس نے اس کی ہی جان کو, اسی کی ذات کو اس سے فائدہ ہوا ہے. اگر برائی کی ہے تو وبال جان بھی اسی کے لیے ہے, اور پھر سب کو اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے. تو یہاں پر یہ ایک دوسری اسی جو ہے سورہ جاثیہ کے آیت نمبر 21 میں اللہ نے اور یہی ایک حکم دیا, ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. خدا کیا کہہ رہا ہے, کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے مانند کر دیں گے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. خدا کہہ رہا ہے نہیں, یہ برابر نہیں ہوتے, ان کا فرق ہے. جو ایمان لائے نیک عمل کیا ہے ان کا رتبہ الگ ہے, جو گناہ کرتے رہے, جو برائی کرتے رہے, ان کا مقام الگ ہے, اور ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائیں گے. کیا نیک کام کرنے والے کہ نیک کام نہ کرنے والوں کی زندگی اور موت برابر ہو جائیں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں, برابر نہیں ہوں گے. جو دعویٰ یہ کفار کر وہ نہایت ہی برا ہے. کفار کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تم بھی صحیح ہو ہم بھی صحیح ہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. نیک اچھا اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جو لوگ ایمان لائے, جن لوگوں نے اعمال انجام دیے, اس کے سلسلے میں لکھا ہے اس سے مراد جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب عبیدہ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حمزہ ہیں جو جنگ بدر کے اندر تھے, کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے اس آیت کو نازل کیا گیا, بتایا گیا یہ لوگ ہیں. اب بہت سے اعمال کے لیے پہلا ٹیسٹ, لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ کا عمل خیر ہے کہ نہیں ہے. جس عمل سے آپ کو شیطان روک رہا ہے وہ عمل خیر ہے. یہ دیکھیے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے یہ. اس لیے مولا کائنات نے اس کا ٹیسٹ بہت خوبصورت بتایا. کیا کہا ہے, افضل اعمال ما اکرہتا نفسک علیہ, کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جس کو بجا لانے میں تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے. اگر تمہارا نفس مجبور ہو رہا ہے, تم اس سے
ٹرین کر رہے ہو، تم اس کو فورس کر رہے ہو کہ اس کام کو کرو، اس کا مطلب عمل خیر ہے. ورنہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو عمل خیر کر رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا عمل خیر ہے یا نہیں ہے. بہت سے کام کو شیطان بھی ترجیح دیتا ہے، کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ وہ خیر ہے. خیر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ذرا سا انسان کو مشقت کرنی ہے، تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ اس کے لیے باعث خیر ہو جائے. دوسرا خود عمل خیر یہ مومن کی پہچان ہے. امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا ہشام المومن قلیل الکلام کثیر العمل والمنافق کثیر الکلام قلیل العمل. مومن منافق کی پہچان بتائیے. مومن کا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے، بات چیت کم ہوتی ہے. میں کر دوں گا نہیں کہتا، وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے. منافق کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ کر دوں گا لیکن کرتا نہیں. اس کا صرف وعدہ ہوتا ہے، حقیقت سے دور ہوتا ہے. توفیق العقول صفحہ نمبر 293 پہ یہ حدیث ہے. امام موسیٰ کاظم نے مومن منافق کی پہچان بتائی ہے، بہت خوبصورت پہچان. اب یہاں دیکھیے عمل کا ایک سب سے بڑا اثر، یہ بہترین حدیث ہے جو مولا کائنات نے بیان تھے، لا یعرف الرجل الا بعملہ کما یعرف الغریب من الشجر الا عند حضور الثمر. خوبصورت بات امام کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مومن اسی طرح اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے جس طرح پیڑ اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ایک غریب پیڑ آپ نہیں پہچانتے اس کے یہ کس چیز کا پیڑ ہے. جب پھل آئے گا تو پتہ چل جائے گا سیب کا ہے کہ انار کا کہ انگور کا ہے کہ خالی کانٹوں کا پیڑ ہے. اس کا پھل بتاتا ہے. تو جس طرح پھل پیڑ کی شناخت کراتا ہے، نیکیاں مومن کی پہچان کراتی ہیں. یہ اگر تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر نیکی کر رہا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ نیکی کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے، یعنی وہ کار خیر کی طرف گامزن ہے. اس طرح بہت ساری حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ امور خیر کیا ہے. تو امور خیر کے لیے کچھ بیسکس ہیں، پھر اس کی غایت بہت دور ہے. جو میں عرض کر رہا کہ ہم ڈیپتھ آف دا عمل کو میں آپ کو بتاؤں، اس کے وجہ سے عمل کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ اس کے لیے کیا بیسکس ہیں. اس کے بعد اب اس کی غایت میں جائیں گے، ڈیپتھ میں جائیں گے. انشاءاللہ ڈیپتھ اگر آپ پہنچ گئے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا اور آپ اپنے عمل کو ذرا سا اینالائز بھی کریں گے. کیا میں اس ڈیپتھ کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کبھی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنی جد و جہد کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یستدل علی خیر کل امر وشرہ وطہارہ اصلہ وخبیثہ بما یظہر من افعالہ. کہ جو شخص بھی نیکی و بدی، اس کے اصلی پاکیزگی و بدی اس کے اعمال کو ظاہر، یعنی انسان جو بھی کچھ کرتا ہے اس کے اعمال ہی اس کی اچھائی و برائی کا ثبوت بنتے ہیں. جب تک وہ عمل سے اس کے آپ نہیں اسے پہچان رہے ہیں تب تک اس کی صحیح شناخت آپ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر صحیح شناخت کرنی ہے تو اس کے لیے عمل ہی سب سے بہتر ہے. العلم یرشدک والعمل یبلغک بالغایہ. کہتے ہیں علم جو ہے وہ انسان کو گائیڈ کرتا ہے، لیکن عمل ہے جو اسے اپنی غایت اور انتہا تک پہنچاتا ہے. علم کافی نہیں ہے جب تک وہ عمل میں ڈھل کر اسے غایت تک نہ پہنچائے. اسی کے لیے قرآن نے بہت سارے پیغامات دیے ہیں. کہتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی انسان کسی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے. ہر انسان اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے گا، دوسرے کے اعمال کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. سورہ جو ہے نجم کی آیت نمبر 39. خدا کے انسان کچھ نہیں سوائے جو کچھ وہ کوشش و سعی اور محنت کرتا ہے. اور اب خدا اس کے بارے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. کہ جو کچھ تم نے صحیح کوشش کی، جو عمل کیا ہے، ان قریب تم ان کا نتیجہ دیکھو گے. اور اس کے بعد پھر خدا آل عمران کی آیت میں 30 میں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. کہ جو بھی انسان نے اپنا نیک اعمال انجام دیے وہ ان قریب اپنے سامنے انہیں پائے گا، ان کو حاضر پائے گا. یہ تمام آیتیں جو بتا رہی ہیں کہ اس میں کس قدر ہمارے لیے پیغام ہے اور کس قدر ہمارے لیے ظاہر ہے. اب یہاں کیونکہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں چیزیں، اس میں آپ کو عمل کی حقیقت تک پہنچاؤں تو قرآن نے یہ پیغام دیا ہے. اور کس طرح سے پیغام دیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. کہتے ہیں یہ جو لوگ یتیم اور بیواؤں کا مال جو کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال جو کھا رہے ہیں ظلم و جور سے، اس میں یہ ظاہر تو لگ رہا ہے کہ ان کا مکان بڑا ہے، گھر بڑا ہے، بہت پیسے ان کے پاس، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس میں ان کے پیٹ میں یہ کھانا نہیں جا رہا ہے، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ ہمیں کھانا نظر آ رہا ہے لیکن خدا اسے آگ سے تشبیہ دے رہا ہے. یہ قرآن ہے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ کیونکہ یہ عمل ہے، غایت انہوں نے نہیں دیکھی. عمل کے اندر غایت جو ہے وہ بدل گئی. ظاہر میں عیش و عشرت و آرام نظر آ رہا ہے لیکن باطن میں آگ ہے. جس طرح یہ برا عمل
انسان کے لیے برائی کا سبب بن سکتا ہے، اسی طرح جو نیک اعمال ہیں وہ انسان کے خیر کا سبب بنتے ہیں. یعنی جس طرح ایک باطن ہو گیا نا کہ برا عمل ہے تو اس کا باطن بھی دوسرا ہے، ڈفرینٹ ہے، اسی طرح نیک عمل کا بھی باطن دوسرا ہوتا ہے. تو یہاں امام سجاد نے جو ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب ماہ رمضان آیا تو اس کی دعا کے اندر جو نے بتایا کہ ان نتقرب الیک فیہ من اعمال الزکیہ بما تطہرنا من الذنوب، بہت بڑی ہے یہ. بہرحال کس کا ایک عمل جو امام نے بتایا کہ عمل کی غایت کیا ہے، عمل کا بینیفٹ کیا ہے، تو امام نے عمل کا بینیفٹ بتایا کہ اس کے ذریعے اے پالنے والے مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق کر کہ میں تیرے قرب کو حاصل کروں، اور اس کے ذریعے تو مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے. تو نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اب کیونکہ غایت عمل ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ جب تک میں آیتیں اور روایتیں پڑھتا رہوں گا آپ کے ذہن میں بیسک کانسیپٹ تو رہے گا، لیکن غایت عمل سمجھ میں. اب غایت عمل سمجھیے تاکہ میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس کا اور ڈیٹیل سے بیان کروں. لیکن یہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سنیے گا. چھوٹا واقعہ ہے لیکن اس کا پیغام بہت بڑا ہے. کوئی انسان عمل کرتا ہے، اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا، یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، پوچھا شعیب کیوں رو رہے ہو، کیا سبب ہے؟ کیا پانے والے تیرے فراق میں رو رہا ہوں، تیری محبت میں رو رہا ہوں. اللہ نے آنکھیں واپس لوٹا دی، پھر روئے. کہا شعیب اگر تم روئے ہم تمہاری آنکھیں پھر لوٹا دیتے ہیں، نہ رو کوئی بات نہیں. اب اللہ نے سوال کیا کہ شعیب اگر تم جنت کی خواہش میں رو رہے ہو تو ہم نے تمہاری جنت کو روا کر دیا، تمہاری جنت ہے، گھبراؤ نہیں. جہنم کے خوف میں رہ رہے ہو تو ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے. تو اگر رونے کا سبب تمہاری جنت ہے اور جہنم ہے تو ہم نے دونوں چیز کے لیے تمہیں معمون کر دیا. جنت کی گارنٹی دے دی، جہنم سے تمہیں امن کا پروانہ دے دیا. اب تم نہ رو. لیکن اس کے بعد بھی شعیب روتے رہے. اب فرشتہ پھر آئے کہ ہم نے تم کو دے دی تو ہمارا قرب حاصل ہو گیا تمہیں. تم جو یہ رو رہے ہو اس میں رونے کی تمہاری جو ہے نیت جو ہے وہ ہمارا قرب، ہماری رضایت ہے. تو اب اس رضایت کے بدلے میں ہم نے تمہیں 2 دولتیں دے دیں، لیکن اس کے بعد تم نے روئے. پھر اب جب دوبارہ آنکھیں چلے گئیں پھر خدا نے پھر آنکھیں دی. اب آپ یاد رکھیے کہ فراق خدا میں رونا شعیب کا کتنا بڑا عمل تھا. اب کہا کہ اچھا تم نے ایک عمل کیا ہے تو ہم تمہیں جنت تو دیں گے. غایت عمل کیا دیکھیے کہ ڈیپتھ کیا ہے، کیا ملتا ہے انسان. اگر انسان اچھا عمل کرے تو کتنا اس سے جزا ملتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کہ شعیب تم نے جو یہ گریہ کیا، تمہاری آنکھیں گئیں، دوبارہ جو آنکھیں آئی ہیں یہ آنکھیں ہم نے تمہیں دوبارہ دے دی، پھر بھی تم رو رہے ہو. اب ہم تمہارے اس عمل کی وجہ سے، تم نے ہماری خالصتاً صرف گریہ کا کیا ہے، اس کی وجہ سے اب تم اولو العزم پیغمبر کو جو موسیٰ جیسا ہوگا 10 سال کے لیے تمہارا خدمتگار بنا کے بھیج دیں گے. اب آپ کو سمجھا کہ عمل کا کیا ہے. شعیب کا گریہ تھا خدا کی رضایت کے لیے. اللہ نے کہا وہ تو دیں گے، ہم وہاں جنت تو ملے گی، لیکن پہلے دنیا میں تو اس کا مزہ چکھو. ہم تمہاری، خود شعیب اولو العزم نہیں ہے لیکن خدمت گزار کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے. 1 2 نہیں، 8 سال اور 10 سال. قرآن کا واقعہ پورا کہ جب آئے اور وہ 2 ان کی بچیاں ملیں جو پانی پلا رہی تھیں، وہ دیکھا کہ اپنے جو ہے ٹرنک کے باوجود پانی نہیں پلائے کیونکہ مخلوط نہیں ہونا چاہتی تھی مردوں سے عورتوں سے. دیکھیے مردوں سے عورتوں سے مخلوط نہ ہونا یہ قرآنی پیغام ہے، ہمارا نہیں بھائی. وہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے ڈالا ہے تو وہ ہماری طرف سے ڈالا وہ نہیں. آپ جہاں چاہے بیٹھیں، جیسا چاہے کھائیں، جیسا چاہے پئیں، آپ کی مرضی. لیکن قرآن کا حکم مانیں تاکہ قرآن کا حکم کے بغیر کام میں نجات نہیں ہے. یہ نجات یہی ہے، نجات یہی ہے. تو وہ مخلوط نہیں ہوتا. چلے اب اس کے بعد منزل کیا ہوئے، آگے گھر گئے تو گھر جانے کے بعد کہا میں اسی لے آؤں تو خدمت گزار بنائے. یہ واقعہ لکھا اس جو ہے وہ کانٹیسٹ میں کہ دیکھیے عمل کی جزا کتنی بڑی ہوتی ہے. یہ ڈیپتھ عمل ہے. اب جو ملے گا انہیں جناب شعیب کو قیامت میں وہ الگ ہوگا، لیکن اللہ نے اس عمل خالص کی ایک اتنی بڑی جزا دی اور دنیا کو ایک پیغام دے دیا اگر تم کوئی چیز ہمارے لیے کرتے ہو تو جو ریوارڈ ہے وہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہم ایسی چیز دیں گے جو دنیا نہیں دے سکتی ہے. یہ جاننا. تو عمل کی ڈیپتھ بہت ہے، غایت بہت ہے. تو رونا ایک ظاہر ہے، فراق ایک ظاہر ہے، لیکن اس کا غایت جو ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں، شریعت نے اس کے بہت سارے جو ہے ہمارے لیے بینیفٹس لکھے ہیں، لیکن وہ بینیفٹس بھی گریجولی حاصل ہوتے ہیں.
عمل کی ڈیپتھ تک اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو سب سے پہلے اس عمل کو سمجھو. اس عمل کے بارے میں جتنی روایتیں آئی ہیں ان روایتوں سے آپ پھر پتہ لگائیں گے کہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے. میں چند عمال آپ خدمت میں گنتا ہوں دوسرے خطبے میں تاکہ دیکھیں کہ کس طرح ہم گریجولی اس لیول کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. نہیں، وہ ایک ہر انسان کے لیے ایک پروگریس ہے اس کی لائف کی کہ جو اس نیک اعمال کے ذریعے وہ حاصل کرتا ہے اور اسے وہ ملتا ہے کہ جو انسان شاید تصور میں بھی نہ رکھتا ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سروں ساتھ محفوظ رکھ، ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ فضل میں پھیر دے. بل حضرت جواد میں شیعہ حیدر قرار میں جون آپ راشد بھائی ابن حسن بھائی، عابد بھائی، محمود بھائی، مظہر بھائی، مصطفی حسن اپن علی ابن قمر بھائی پانے والے، ہاں بھائی نجم حسن صاحب پانے والے، علی اصغر ابن سومت پانے والے، اور جمنات بیان بھولا بھائی، سب کو شفاء کامل عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اس میں آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پرتن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پرتن شخصیت ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پرتن میں ذرا برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پرتن عفو بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پرتن جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فہم کیا، نبی کا طولانی سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. السلام صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وجل فرجهم وشنمهم. جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے. تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں. میں اس کے قرآن مجید نے عمل کے سلسلے میں بہت ہی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی عمل کرتے رہنا ہے، اور کوئی لمحہ انسان کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو عمل سے خالی ہو. پاسبل نہیں ہے. انسان جب سے پیدا ہوا ہے جب تک دنیا سے نہیں جائے گا ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. پاسبل. یہ سانس جو چل رہی ہے یہ خود ایک عمل ہے. جلد دھڑک رہا ہے یہ بھی ایک عمل ہے. انسان کے ان
بس یہ فرق یہ کہ سانس کس کی محبت میں چل رہی ہے، دل کس کی محبت میں دھڑک رہا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، تاکہ اس کی حیات کا صحیح مقصد اسے مل جائے. اور اسی لیے قرآن اسی مائنیوٹ چیز کو، اسی باریکی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اسی باریک بات کو کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی انسان نیکی و بدی دونوں کے لیے کہا ہے کہ باریک سے باریک بھی کرو گے تو ہم اس سے واقف ہیں، نہ صرف اس سے واقف ہیں بلکہ تمہارے سامنے اسے لے کر آئیں گے. میں نے عرض کیا کہ اعمال کی ایک جو ہے وہ غایت انسان کو اس کی نیچرل جو ہے وہ کنڈیشن پر لانا. یہ بہت، یہ آپ کی باڈی کا بھی پروسیس ہے. آپ کی باڈی آپ کو نیچرل ہیل کرتی ہے جس سے آپ کی لائف بڑھتی ہے نا، یہ ایک نیچرل ہیلنگ ہے. اگر یہ بند ہو جائے تو بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کی نیکیاں آپ کو آپ کے نیچر کی طرف پلٹاتی ہیں، یعنی گناہوں سے پاک کر کے دوبارہ سالم ایمان کی طرف لے آتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات. کہ جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے توبہ کی اور عمل صالح انجام دیا، ہم ان کی برائیوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیں گے. تو یہ قرآن کا ایک پیغام ہے کہ کس طرح سے انسان کی جو ہے وہ زندگی میں یہ کام اثر انداز ہوتے ہیں. میں کیونکہ غایت کیسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی عمل کی غایت کو، اس کی ڈیٹیل جب تک آپ نہیں جانیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گی. میں سمپل ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے، جو آپ روزمرہ کا کام کرتے ہیں اس سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. وضو ایک بہت عام کام ہے جو آپ ہر روز کرتے ہیں، اس کے بغیر آپ کی عبادت قبول نہیں ہے. خاص کر کے نماز یا وہ اعمال جن کے لیے وضو واجب ہے. لیکن ایک اس کا ہے ظاہر جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہے اس کا باطن. میں جو اس کا باطن بتا رہا ہوں وہ سارے باطن میں نے چھوڑ دیے. میں آپ کو ایک ایسا باطن بتاتا ہوں جو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. باطن کیا ہے؟ خود مولا کائنات نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد حنیفیہ سے پانی کا کوزہ منگوا کر ان کے سامنے، محمد حنیفیہ کے سامنے پورا وضو کیا. اور وہ وضو جب کیا اس میں وہ ساری دعائیں پڑھی جو وضو کے پڑھنے کی ہم اکثر تاکید کرتے ہیں. اور ایسا وضو کرنے کے بعد اب غایت بتائی کہ جو تم نے وضو کیا نا، ظاہر تو یہ کہ تمہارا بدن اور پاک تھا لیکن نور اللہ نور رہا، کیونکہ نجس بدن پہ وضو نہیں ہوتا، پاک بدن پہ. پاکیزگی پہ پاکیزگی، یہ ہے اذان گرامی اسلامی نیچر. نجاست کو پاک کرنا نہیں، پاکیزگی پہ پاکیزگی، یہ ہے وضو کا پہلا پیغام. کہ بدن تو پاک ہی تھا آپ کا، اس کے بعد ہی وضو کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں، تو کر بھی نہیں سکتے. اس لیے ہمارا پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آلریڈی پاک ہے، مسائل سے کام چل جاتا ہے کیونکہ پاکیزگی کا. اب یہاں کے امام نے کیا کہا، جب یہ کر لیا پورا وضو کا، میں نے پروسیجر پڑھا ہے، وقت نہیں ہے لیکن آپ کو غایت تک پہنچانا ہے تاکہ آپ دیکھیں کہ عمل کی غایت پہ جب تک نگاہ نہیں ہوگی ہم پروگریس نہیں کریں گے، ہم اس طرف جائیں گے نہیں. جب وضو ختم ہو گیا تو امام نے کہا کہ دیکھو محمد حنفی، اس طرح اگر کوئی وضو کرے گا تو اس کے بدن سے جو قطرہ ٹپکے گا خدا ہر قطرے سے ایک ملک خلق کرے گا. یہ غایت ہے. اور یہ ملک خالی خلق نہیں ہو جائے گا، یہ ملک اس وضو کرنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا. یہ ملک اب آپ کے لیے کام کر رہا ہے، آپ کے لیے عبادت کا، آپ کے لیے کام. یہ غایت ہوئی. اب آپ بتائیے، کبھی مجھے تعجب ہوتا ہے وضو کرنے والا وضو ہی غلط کر رہا ہے، اب اس کا کیا ملک بنے گا بھائی؟ مسئلہ یہ کہ یہ بیسک ہی اس نے غلطی کی، عمل ہی نہیں بنا تھا. عمل ہوگا تو نتیجہ ہوگا نا، عمل ہی انکمپلیٹ ہے تو کیسے ہوگا؟ آپ بتائیے سمپل سی چیز، آپ نے ایک جو ہے وہ ٹیبل بنایا اور ایک اس کا پایا ہی نہیں بنایا، تین ہی بنائے، آپ اس پہ سامان رکھیں گے تو بچے گا کہ گرے گا؟ تو جب عمل ہی ہمارا صحیح نہیں ہے تو اس کی غایت بھی صحیح نہیں ہو. پروٹیکٹ، وہ خود عمل ہی اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا تو ہمیں پروٹیکٹ کیسے کرے گا؟ تو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ غایت نہیں ہے، غایت اس کے آگے ہے. وہ آپ کی خدمت عرض کی تھی کیا ہے غایت. کیوں میں نے اس لیے وہ چیز جو آپ کے ذہن میں اس سے سمجھاؤں کہ یہ بڑا کانسیپٹ جو ہے ٹف ہے، اس کی آگے کی گفتگو اس سے بھی زیادہ مشکل. وہ انشاءاللہ جب کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا کہ عمل کی اصل میں غایت کو سمجھنا اتنا مشکل ہے کہ جب تک آپ عمل کی ڈیپتھ نہیں سمجھیں گے تب تک اس کی غایت کو، یعنی فائنل آؤٹ کم کو نہیں سمجھ پائیں گے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ صرف عمل نہیں بلکہ فائنل آؤٹ کم تک ہماری جب تک نگاہ نہیں ہوگی تب تک ہمارا بیسک انیشیٹو رائٹ نہیں ہوگا. اس کے اندر لنک ہے بہت بڑا. تو اس کے بعد ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، ملک ہو گیا. لیکن نبی نے کیا کہا ہے؟ نبی آپ کے پاس اگر لوگ آئیں گے اور آپ سے کہیں گے ہم آپ کی امتی ہیں، آپ مان لیں گے ایسے ہی؟ کوئی یہودی آ گیا، نصرانی آ گیا کہ آپ کو امتی، آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، تو کہا نہیں، میں نہیں، ہمیں اپنے امتی کو پہچانوں گا. بولے کیسے پہچانو گے؟ بولے اس طرح کہ اس کے بدن سے نور ساطع ہوگا. تو پوچھا یا نبی اللہ نور کہاں سے آئے گا؟
کہ یہ وضو کا نور ہوگا جو اس کے بدن سے ظاہر ہوگا، کہ میری امت کے علاوہ وضو کسی کو عطا نہیں کیا گیا، یہ میری امت کا خاصہ ہے کہ اسے وضو جیسی نعمت عطا کی گئی ہے۔ تو وضو اس میں وہ نور ہے، لیکن نور عزیزان اکرام یہ نہیں وہ نور وہاں پر باقی رہے اور وہ نور نبی کی پہچان، یہ بھی غایت نہیں۔ پہچان کیا ہے؟ نبی اس نور کو دیکھ کر اپنا کہہ دیں اور ہمیں جنت کا پروانہ دے دیں، یہ غایت ہے۔ غایت اس کے علاوہ بھی ہوتا، تو ہر عمل کے لیے عزیزان اکرام کوئی نہ کوئی غایت ہے، کوئی نہ کوئی اس کا اثر ہے۔ اس اثرات کو جب تک ہم نہیں دیکھیں گے تب تک ہماری زندگی میں خیر و برکت نہیں آنے والی۔ یہی وجہ دیکھیے جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ جناب شعیب کی خدمت میں کس کو بھیجا تھا؟ جناب موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو اب یہ موسیٰ جیسا پیغمبر جو ہے شعیب کے پاس ہے، تو اب یہ رہا کہ موسیٰ کیا کیونکہ گریہت نہ تھا، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے پیغام ہے، تو بات ختم ہو جائے مکمل آپ کے ذہن میں رہے ہمارے پیغام۔ موسیٰ نے سوال کیا تھا نا پالنے والے کون ہیں کہ جو میرا دوست بن کر جنت میں رہے گا؟ تو کہا جاؤ وہ قصاب ہے۔ تو قصاب کو دوست کیوں بنایا؟ کہ جاؤ اس لیے کیونکہ اس کا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارا دوست بنا ہے، عمل قصاب کا نہیں تھا۔ یہ بھی سنیے بالکل ایک الگ آؤٹ کم ہے۔ قصاب کا عمل یہ تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکیاں کریں، لیکن اس کی نیکیوں سے اسے موسیٰ کی معیت اور موسیٰ کا جو ہے وہ قرب جنت میں نہیں ملا، بلکہ جب اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرتا تھا تو ماں دعا دیتی تھی کہ خدا تجھے موسیٰ کا دوست بنا دے۔ تو غایت کہاں ہے؟ غایت وہاں ہی۔ اس میں موسیٰ نے تو سوال کیا تھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا؟ موسیٰ سوچ رہے تھے شعیب جیسے ملے وہاں بھی ملے گا، یہاں کا نہیں ہے قصاب، یہ جو ہے وہ جو گوشت کا کہتا ہے یہ انسان تمہارا جو ہے قصاب تمہارا ہم نشین ہے، تمہارا جو ہے دوست ہے، جنت میں تمہارا ساتھی ہے۔ تو موسیٰ گئے، دیکھا پوری واقعات آپ کے سامنے، صرف آؤٹ کم تک کسی بھی عمل کی ڈیپتھ کو سمجھنے کے لیے کئی سارے ایونیوز ہوتے ہیں، جب تک آپ اس کے سارے فضائل اور کمال سے آشنا نہیں ہیں آپ اس کی ڈیپتھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب آپ اسی کو سمجھ جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں ڈیپتھ میں آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ نے ذہن میں رکھیں۔ کیوں جناب فاطمہ، دیکھیں سنیے اس بات کو، کیوں جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ مومن اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آپ کا ہوم ورک ہے، اگلے ہفتے تک آپ سوچتے رہے گا اس بات میں، اتنی جلدی آپ کے سمجھ میں بات آئے گی نہیں آئے تو پھر پوچھیے گا، لیکن سنیے گا اس بات کو، کیوں جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ مومن کو دیکھ کر مسکرانا اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے؟ سوچیے اب اس پہ کیا ہے، غایت بتائیے، پروسیجر بھی آپ کو تلاش کرنا ہے، پروسیجر نہیں ہے اس میں، یہ غایت بتائیے، میں نے فاطمہ زہرا نے غایت بتائیے، پروسیجر آپ کو ڈھونڈنا ہے، میں نے پہلے پروسیجر بتایا ہے، غایت بعد میں بتائیے، اس میں صرف میں آپ کو غایت بتا رہا ہوں۔ اب آپ ایک ہفتے تک پروسیجر سوچیے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا، اگر اس مومن کو دیکھ کر سچ میں مسکرا رہا ہے تو پھر کوئی پریشانی معاشرے میں ہونا نہیں چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح۔ پالنے والے